کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں آپ نے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن دوسرے خطبہ میں آپ نے ایک خاتون کے سوال اور جواب کی نشست میں یہ بات فرمائی کہ اس خاتون نے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے انہیں مبارکباد دی۔ تو اب آپ کی اس بات کے اندر مجھے کچھ تناقض محسوس ہوا ہے، برائے کرم اسے وضاحت کر دیں۔ میں نے جو باتیں کہی نا ان میں کوئی تناقض نہیں، ذرا غور درکار ہے نا، آپ ذرا سوچ کر پتا چل جاتا۔ یقینی طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس پر عمل شروع کر دینا، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوئی۔ آپ یقین جانیں جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، وہ حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کعبہ میں لے جاؤ، قسم اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ خواب میں ملے اور آپ نے کہا قادیانی سچا غلام ہے، اس کی امت میں داخل ہے۔ پورے سیٹ ہیں بشارات ہم بیچارے قرآن اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری میں یہ بات صاف آئی کہ اذ راہ بصورت، حضور کو خواب میں دیکھنا وہ ہے جو آپ کی اصل شکل میں دیکھیں۔ اب اصل شکل صحابہ کو معلوم تھی، اس لیے ابن عباس رضی کے پاس ایک آدمی نے کہا میں نے حضور کو دیکھا، انہوں نے کہا حلیہ بیان کرو۔ اب وہاں حضرت حسن کھڑے تھے رسول اللہ کے نواسا، وہ سر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، انہوں نے کہا اس جان کی طرح کے، فرمایا تو نے ٹھیک دیکھا۔ تو اس لیے جو تھا نا پکی بات کہ میں نے دیکھا اور اس پر آگے عمارتیں اس کے لیے تو پہلی بات کہ اصل شکل میں دیکھا کوئی فیصلہ کر سکتا۔ دوسری بات ہے کہ کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہا کہ حضور ایسے وہ خوش ہو گیا، ہم نے بھی کہا چلو مبارک ہے، اس سے نہ دین کا کوئی ستون گرتا نہ کوئی، یہ حسن ظن ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں طے ہو سکتا۔ جب کہے گا نا کہ ملے ہیں اور یہ مسئلہ بتایا آپ نے تو پھر نہیں بات ہے، پھر وہی بات ہے کہ اصل شکل میں دیکھے، اور وہ صحابہ ہی دیکھ سکتے تھے یا کوئی بہت نیک آدمی جو حلیہ جانتا مشکل ہے۔ یعنی شرعی احکام کے بارے میں احتیاط کریں۔ کوئی شرعی حکم نہیں ہم خواب سے لے سکتے۔ کئی لوگوں کو خواب میں کہا، حدیث کی شرح کی کتاب میں آتا ہے کہا شراب پیا کر، اس نے لوگوں سے پوچھا توبہ توبہ توبہ، جاگتے ہوئے حضور کہہ گیا یہ حرام ہے لعنت ہے، خواب میں تجھے کہہ گیا۔ اس لیے خواب میں سے مسئلہ نہیں کو لینا، پکی بات۔ اگر خوش ہونا ہے تو خوش ہونا ہے کہ مجھے حضور کی بسم اللہ، وہ بھی خوش ہونے کی حد تک قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اصل شکل کا ہمیں علم نہیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتی، اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ آپ کی شکل نہیں بن سکتا، جو اصل شکل تھی نا آپ کی وہ نہیں بن سکتا۔ میری آپ کی شکل میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں حضور ہوں، آپ کو کافر کر سکتا، شیطان کے راستے نہیں رب نے روکے، آپ کی اصل شکل جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا۔ محمد شیطان اللہ یتمثل، میری اصل شکل میں نہیں بن، بات تو صحیح سمجھ لینا چاہیے ورنہ ٹھوکر کھا جائے۔ اگر نیک لوگ جڑے سی دلوں جانوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے قربان سی، دلوں منتے سی کہ اللہ دا رسول سچا اور جو کہ اور یہ پھل کی ملیا پھر اے سن لو۔ ہوں کئی لوگ لکھتے مولوی صاحب تقریراں دے اندر جی خواباں دی حوالے دیتا دا پرچا، کوئی شرم کرو، خواباں دے حوالے میں دینا؟ کنے امت دے لوگ دیں کہ امام دیں کہ روح کتاباں جڑیاں ہر ویلے پڑھ دے جے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت اگر خواب کسی نے ہوئی تو ماڑا کام ہو گیا، تے تسی آندے کن پہچانے اور نبی علیہ السلام ہے کہ او یار جے تے کوئی دین دی گل ہے کوئی گل غلط ہوئی او تسی کہو جاگدیاں جو حضور دس گئے یار اے خلاف گل ہے، ٹھیک ہے نہ لو، مگر صرف اینی گل تے کیوں کہندا میں حضور دی کوئی تکلیف والی سن لو۔ سمجھو 493 صفحہ دو خواباں اج میں ذکر کروں تاکہ یہو جہے لوگوں کے فتنے کا ازالہ ہوئے کہ شروع تو محدثین لکھ دے اے خاتمۃ المحدثین حافظ دنیا ابن حجر 14 جلداں بخاری دی شرح کی فرماؤں دے وقال الخطیب اخبرنا علی بن احمد حامد فی کتاب اخبرنا محمد بن مکی سمعت عبد الواحد بن آدم التواسیسی یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم وما جماعت من اصحابہ 493 سال۔ اے نام سمجھو کسی مومن سے اللہ دی طرفوں تو انہوں دکھ ہو جاندہ بے حضور دا خواب ذکر کرتا۔ فرماؤں دے کہ ایسا عالم نے عبد الواحد ابن آدم تواسیسی نے آکھا کہ میں خواب تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا، میں نے زیارت نصیب ہوئی فما ہوئی جماعت میرا صحابہ، اور اسے آپ دے نال صحابہ کرام دی بھی بڑی جماعت سی، حضور بھی سی تے ساتھی بھی بڑے سی، واقفن فی موضع ایک جگہ تے کھڑے سی، فسلمت علیہ
میں آپ نو سلام کیتا فرد علیہ السلام، حضور نے میرے سلام دا جواب دیتا. ایڈا بڑا محدث بیان کر رہے. فقلت ما وقوفک ہونا یا رسول اللہ، میں آخیا اللہ دے رسول تسی اتنے کیویں کھڑے جی؟ قال انتظر محمد ولا اسماعیل. ساری عمر جی نے رسول اللہ دے دین دی خدمت کیتی تھی، وہ دی عزت تے ہونی سی. فرمایا میں محمد بن اسماعیل دا انتظار کر رہا. امام بخاری دا نام محمد، باپ دا نام اسماعیل. فرمایا میں وہ دی اڈیک کھڑا. قال فلما کان بعد ایام بلغنی موت. کچھ دن گزرے تے مینوں اطلاع ہو گئی کہ امام بخاری دنیا تو چلا گیا، فوت ہو. فنظرت فاذا هو قد مات في الساعه التي رأيت فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر حساب کیتا کہ وہی وقت جہدے میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے دیکھا سی ادو امام بخاری فوت ہے. بالکل وہی ٹائم نکلیا کہ وہ فوت ہو رہا سی اور رسول اللہ اور آپ دے ساتھی کھڑے. 493 صفحات پڑھے. اس تو بھائی اللہ دے نیک بندے اہل سنت اور محدث سے گلاں لکھتے رہا، انہاں دا ٹھٹھا نہیں اڑائی دا ہوندا کہ کنوں پتہ حضور سے. یہ پوچھے انہوں عبد الواحد نوں کی پتہ، ابن حجر نوں کی پتہ. شرم کریا کرو، خدا تو ڈریا کرو. جڑیاں گلاں سارے مسلمان منتے ہو تسی انہاں دی رولے پا لیندے. مولوی اسحاق نال دشمنی جیسے کھپ پا دیو کہ انہیں کیوں گلاں بیان کی.